بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج صرف دو باتیں کرنی ہیں، ارشد شہید کی، اور دوسرا پاکستان کو جنرل عاصم منیر سے کیا امید ہے۔ یہ سوال بار بار ہزاروں لوگوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا کہ مہدی صاحب یہ بتائیے کہ جنرل عاصم کے آنے سے، آرمی چیف کے چینج ہونے سے کوئی امید ہم رکھ سکتے ہیں ان سے؟ ان دونوں پر میں بات کروں گا، اور یہ آج کا جو میرا وی لاگ ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں پاکستان آرمی کے، بلکہ پوری پاکستان ملٹری کے، ایئر فورس، نیوی، آرمی کے افسروں کو، جوانوں کے لیے ہے۔ اور یہ میں خاص طور پہ آپ کو بتاؤں یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جو بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں، جو بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں پاکستان کے لیے اور دیتے رہے ہیں، جو محروم رہے ہیں اپنے گھروں سے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، جن کے ماں باپ اپنے لخت جگر سے محروم ہو گئے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، ان کی شہادتوں کے لیے ہے، ان کی سیکریفائسز کے لیے ہے، جو سوال بھی نہیں پوچھتے حکم کا، بس لڑنے اور مرنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وی لاگ ان کے لیے ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا نقصان جو باجوہ کی حکومت اور باجوہ کے 8 مہینے سے ہوا ہے وہ ان لوگوں کی سیکریفائسز پہ ہوا ہے۔ ان لوگوں کی جو شہادتیں ہیں، ان کی جو سیکریفائسز ہیں، وہ ہم بھول گئے کہ یہ مہینوں اپنی ان کی اولاد، ان کی شفقت سے محروم، اور جو شہید ہو گئے تا حیات محروم۔ ہم بھول گئے کہ ان کی جو بیویاں ہیں جو ان کے شفقت سے محروم ہو گئیں جب وہ نہیں ہوتے تھے، سال سال چھٹی نہیں جا سکتے، اور جو شہید ہو گئے تا حیات، یہ ان کے لیے ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان ان کی ریپوٹیشن پہ ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے جو لوگوں کے دل میں ایک زہر آ گیا ہے فوج کے خلاف، وہ ان لوگوں کی شہادتوں کو بھی اثر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ وی لاگ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور یہ میں دل سے کر رہا ہوں۔ تو سنیے میں کیوں کہتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ارشد صاحب، جنرل عاصم صاحب گئے ان کی والدہ کے پاس، AFI سے میں وہ ایڈمٹ ہیں، اور جنرل عاصم صاحب کچھ خواتین کو بھی لے کے گئے، اپنی اہلیہ کو بھی لے گئے، کچھ جرنیل، کوئی کرنیل، کچھ لوگوں کو لے کے گئے۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ میں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ان کو کنفرم کرایا ہے، میں نے کوئی کسی کا وی لاگ یا ادھر ادھر سے باتیں، میرے ذاتی ذرائع سے یہ کنفرمڈ ہے کہ یہ میٹنگ مندرجہ ذیل چیزیں اس میں ہوئیں۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ جی انہوں نے بار بار ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ ارشد کے قتل کے پیچھے فوج ہے یا ISI ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ان کو کہا گیا کہ سلمان اقبال جو ہے یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ ساری جو FIR وغیرہ ہے یہ من گھڑت ہے۔ پھر خاص طور پر فیصل نصیر کو اور کرن نعمان جو کہ وہاں موجود تھے، نعمان صاحب سنائے داڑھی تھی، وہ ان کو پیش کیا گیا کہ یہ تو دیکھیں بڑے کتنے زبردست آدمی ہیں، یہ اپنی خدمت کرتے ہیں، اور یہ کیسے کر سکتے ہیں جس کا آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی ہے جس نے ڈائریکٹلی تھریٹن کیا تھا ارشد شریف کو۔ اور یہ پھر کہا کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو خود ان کو بہت صدمہ ہوا، 2 دن سوئی نہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے سورسز سے بتا رہا ہوں، یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، میں نے کہیں پتہ کروایا، میں نے کہا یار یہ ذرا DG ISPR جو بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے ذرا پلیز پوچھ کے بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو DG ISPR نے اس آدمی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو میں اس کنکلوژن پہ ہوں کہ یہ فیکٹس بالکل ایکوریٹ ہیں۔ اب اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں اس پورے وی لاگ سے، اور یہ میں آپ کو اپنے صدق دل، اپنے ایمان، اپنے خلوص سب سے کہتا ہوں کہ میں بہت آبجیکٹو رہوں گا۔ تو وہ دوسرا جو سوال لوگ میرے سے پوچھتے ہیں، اور ہر پاکستانی کے زبان پر ہے کہ کیا پاکستان میں عاصم منیر کے آنے سے کچھ حالات بہتر ہوں گے، یہ سوال ہے۔
اور میں بہت آبجیکٹیولی جنرل عاصم کی اسیسمنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا آن دا بیسس جو کہ مجھے پتہ ہے. اور 8 نمبر جو کالا بکسا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا 2 ویلاگ پہلے، اس کا ایک پہلو کھولنے کی کوشش کروں گا کہ یہ بڑا ایک آبجیکٹیو ریالٹی آپ کے سامنے آئے، میرا کوئی بائس نہ آئے، میرا کوئی ایموشن نہ آئے اس کے اندر. تو یہ مجھے پتہ چلا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا جنرل عاصم کے متعلق، جو مجھے ان لوگوں سے پتہ ہے جو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، جن کے انڈر جنرل عاصم منیر نے سرو کیا ہوا ہے. یہ میں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی، ایک لوگ کہتے ہیں چند افسر جو ان کو بہت قریبی جانتے ہیں کہ جی بڑا آنیسٹ آفیسر ہے، بڑا پروفیشنل افسر ہے، بالکل نو نان سینس مین، نو نان سینس آدمی، کوئی ادھر ادھر کی دائیں بائیں پھریلیوں میں نہیں یہ پڑتا، بڑا زبردست کیڈٹ تھا، سورڈ آف آنر اس نے لی ہے، ویری ہارڈ ورکنگ، لمبے آورز لگاتا ہے، اور یہ پوری کوشش کرے گا کہ فوج کی ریپوٹیشن کو ریہیبلیٹیٹ کرے. یہ ایک. دوسرا ایک ویو آیا ہے مجھے کہ بھائی صاحب، جونیئر کہتے ہیں سر، سینئر کہتے ہیں کہ یار یہ سسٹم کا آدمی ہے، سسٹم ہی سے اوپر آیا ہے، اس سے آپ کو کوئی توقعات نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری بات. تیسری بات جو مجھے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹس کو مینٹین کرے گا اور کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لائے گا. اور جو سب سے خطرناک بات میں نے ان کے متعلق سنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ باجوہ کے ابھی بھی انفلوئنس کے انڈر ہیں اور ان کے سسر کے انفلوئنس کے انڈر ہیں، اور وہ کسی قسم کی جواب داری نہیں لے گا ان لوگوں کی جنہوں نے باجوہ کے رین آف ٹیرر میں پاکستان میں بربریت ٹارچر کیا، اور یہ باجوہ کو بھی ڈیفینڈ کرے گا اور باجوہ کو بھی یہ کسی قسم کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں کرے گا، عائد کرے گا جو اس نے کیا. تو یہ جی آپ کو ویوز آ گئے ہیں. بہت اچھا آدمی، کچھ بھی نہیں کرے گا، جیسے ہے ویسے جیسے تھے. تیسرا، یہ وہی سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے باوجود باجوہ کو ڈیفینڈ کرے گا اور باجوہ کی کسی چیز اور اس کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. یہ میں آبجیکٹیو آپ کو بتا رہا ہوں. اب ان کے ہم دیکھتے ہیں اس وقت تک ان کے ایکشنز کیا ہیں. دیکھیے جی، باجوہ صاحب کا بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا. میں کہتا ہوں جی باجوہ صاحب کی جو اچھی باتیں ہیں نا، میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جی آنیسٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، اچھے آدمی ہیں، فوج کی ریپوٹیشن ریڈیم کرنے کی کوشش کریں گے اور ملک کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی جو رائے قائم کرتے ہیں وہ ان کے پاس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان رائے ان کی قائم کرے گا. ان کی نیت ہمیں پتہ چلے گی کس سے؟ ان کے فیصلوں سے اور ان کے ایکشن سے. آپ کے اور میرے دماغ میں کوئی بھی چیز ہو، یا میرے دل میں کوئی چیز ہو، یا میری نیت کچھ ہو، وہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتی، یا مجھے آپ کی نہیں پتہ چل سکتی جب تک آپ کچھ کہیں گے نہیں، یا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یا کوئی حرکت نہیں کریں گے. اس کے بیس میں کہوں گا ہاں یار اب میری اس آدمی کے اس حرکت کے متعلق یہ رائے ہے. یہی باجوہ صاحب کے لیے ریئل تھا. جب باجوہ صاحب آئے، کس کو پتا تھا یہ بندہ غدار ہوگا؟ کس کو پتا تھا یہ بندہ کرپٹ ہوگا؟ کس کو پتا تھا یہ اتنا ظالم ہوگا کہ یہ لوگوں کو اٹھوائے گا، ٹارچر کروائے گا؟ کس کو پتا تھا یہ قتل کروائے گا؟ نہیں پتا تھا. تو جب انہوں نے حرکتیں کی، فیصلے کیے، تو ہم نے ایک رائے قائم کی باجوہ کے متعلق. اسی طرح ہم رائے قائم کریں گے عاصم منیر کی، ان کے فیصلوں سے اور ان کی حرکتوں سے، اور اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور پاکستان کی فوج کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. ہمیں اپنی پرسنل ایموشنز اور اوپینین کو نکال دینی ہے اس میں سے. انہوں نے کیا، ہم نے کیا ان کی اچھی چیزیں دیکھی، کیا ان کے اچھے فیصلے دیکھے، بتاتا ہوں. میری نظر میں 3. سب سے پہلا فیصلہ چیف آف جنرل سٹاف کی اپوائنٹمنٹ، لیفٹیننٹ جنرل سعید جو کور کمانڈر کراچی ہیں. ان کے متعلق بہت ہی زبردست فیڈ بیک ہے میرے. ان کے کورس میں مجھے کہتے ہیں کہ جی بریلینٹ آفیسر، بہت پروفیشنل، ویری ہارڈ ورکنگ، ٹچنگ جینیس، یہ لفظ ہے ان کا، تھورو پروفیشنل. یہ جی چیف انسٹرکٹر تھا وار ونگ کا NDU میں. چیف انسٹرکٹر وار ونگ پاکستان آرمی کے 2-3 ٹاپ جو بریگیڈیئرز ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے.
یہ کور کمانڈر رہے ہیں ایک بہت اہم کور کے 5 کور کے. یہ ڈی جی رینجرز بھی رہے ہیں. اچھا یہ کیانی صاحب کے 6 سال پی ایس رہے ہیں. اب کیانی صاحب کی آپ ذرا تھوڑی ان کے بھائیوں کی بات کو علیحدہ کریں. میری نظر میں اور عام طور پہ پاکستان کے کسی بھی افسر جو کیانی صاحب کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیانی سے بریلینٹ انہوں نے فوجی آرمی چیف نہیں دیکھا. اور میں اس کی ذاتی اس کو انڈورس کرتا ہوں چونکہ میں نے تقریباً میرا خیال ہے 24-28 گھنٹے 1-on-1 گزارے ہیں 2018-19 میں جب میں جنرل کیانی ریٹائر ہونے کے بعد میں ان کو ملا کرتا تھا. بہت ڈیٹیلڈ ہماری ڈسکشنز ہوتی تھی ہر پہلو پہ، خاص طور پہ فوجی کارروائی پہ، اسٹریٹجی پہ اور سیاست پہ کم. میں اپنے آپ کو خیر اتنا کوئی تیز تو نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 94 منٹ میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ باجوہ 2 نمبر آدمی ہے تو 22-24 گھنٹوں کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ جنرل کیانی بہت انٹیلیجنٹ، ون آف دا موسٹ بریلینٹ آرمی چیف. اگر سعید ان کے ساتھ 6 سال پی ایس رہا ہے نا تو سعید کی کوئی بہت زبردست کوالٹیز ہوں گی. اس لیے جنرل کیانی کوئی سیکنڈ ریٹ، فرسٹ ریٹ کیا آؤٹ اسٹینڈنگ افسر کے علاوہ وہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ بندہ چل ہی نہیں سکتا. یہ کیانی کی بھائیوں کی کرپشن کو اس وجہ سے باہر کر، میں پیورلی جنرل سعید کی بات. کرنل سعید کے متعلق ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور ہے سوالیہ نشان سے پہلے. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ان کے کورس میں بتائی، کہتے ہیں جی جب ہم ینگ آفیسرز، یہ آپ نے وی لاگ بہت سننا ہے، یہ بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا، یہ میں سارا آپ کے سامنے پیش کروں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی جب ہم ینگ آفیسرز کورس میں کرنے گئے تھے، OWJL کہتے ہیں آفیسرز ویپنز اینڈ جونیئر آفیسرز لیڈرشپ کورس ہوتا ہے جب PMA کے بعد ہم انفینٹری اسکول کوئٹہ جاتے ہیں. ادھر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایکسرسائز میں آپ کو عہدے ملتے ہیں آپ کو نا ایک کسی بھی جو آپریشن ہوتا ہے اس کے متعلق پھر آپ کو پہلے حکم دینے پڑتے ہیں، اس کو ہم وربل آرڈرز کہتے ہیں. تو آپ کو حکم دینا پڑتا ہے جی فلانا یہ کرے، فلانا وہ کرے گا، یہ پارٹی یہاں جائے گی. تو ان کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ جب یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سعید وربل آرڈرز دیتا ہے، وہ اتنا زبردست وربل آرڈرز دیتا ہے کہ افسروں کو کہا کہ اس وقت کمانڈانٹ اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کو لے کے آؤ کہ وہ یہ دیکھے یہ کتنا زبردست افسر ہے. تو یہ ان کی ریپوٹیشن ہے. تو اگر یہ اس کی بیسس ہے تو ان کو چیف آف جنرل اسٹاف بنانا بہت زبردست ہے. اس کی آرمی چیف کے بعد جو سب سے اہم اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جو فوج کو ایکچوئل چلاتی ہے، آپریشنل انسٹرکشنز کمانڈ سب کو ہوتی ہے، وہ CGS دیتا ہے. تو ایک جو میں نے کہا ان کے متعلق سوالیہ نشان تھا، وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب یہ ڈی جی رینجرز تھے، ایک بہت ہی بے دردی سے ایک بڑے جوان مرد MQM کے ایک لیڈر کو ان کے گھر کے باہر گیٹ میں وہ گاڑی انٹر کر رہے تھے، ان کو بڑے بے دردی سے اسیسنیٹ قتل کر دیا گیا. اس کے متعلق میں کبھی کسی اور ویلاگ میں بات کروں گا. بڑی ایک سوالیہ نشان ہے جب یہ ڈی جی رینجرز تھے. دوسری جی تعیناتی بہت زبردست ہوئی ہے، وہ ہے 10 کور کمانڈر کی. 10 کور بڑی اہم کور ہے اس لیے کہ پورا ایک تو آپریشنلی کشمیر کا بارڈر اس کور کے انڈر آتا ہے، FCNA اس کے انڈر آتا ہے، ناردرن ایریا والا. پھر 111 بریگیڈ جو بدنام زمانہ بریگیڈ ہے جو کو کرتی ہے، وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. تو ایک بہت ہی زبردست پیشاورانہ طور پر بڑا اہل کمانڈر اور بڑا لائل، دونوں چیزیں. اس میں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو کیا ہے جو کہ کوئٹہ سے لا کے ادھر کیا. جنرل شاہد امتیاز کے متعلق بھی یہی ریپوٹیشن ہے، بڑے پروفیشنل ہیں، بڑا اسٹرانگ ہے پروفیشنلی اور کمپٹنٹ ہے اور آنیسٹ آدمی ہے. یہ ان کے اپوائنٹمنٹ کے دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ باجوہ جانے سے پہلے نعمان زکریا جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کو بنا کے گیا. 3 دن یا 4 دن پہلے اس کو 10 کور کمانڈر لگا کے گیا. انہوں نے عاصم منیر نے اس پوسٹنگ کو کینسل کیا. نعمان زکریا کو CLS بنایا جو کہ چیف آف لاجسٹک سٹاف. چیف آف لاجسٹک سٹاف ہے جو پاکستان آرمی کی پوری سپلائی چین مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپریشنلی یہ سپلائی والا کام ہوتا ہے، کمانڈ نہیں ہے. تو کھڈے لائیں تو نہ کہے جائے لیکن مطلب یہ کوئی ایک زبردست پوسٹ نہیں سمجھی آتی، حالانکہ چیف کا PSO ہوتا ہے، پرنسپل سٹاف آفیسر میں. یہ باجوہ کا بہت ہی فیورڈ افسر تھا
اور 11 اکتوبر یا 10 اکتوبر کو باجوہ نے 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا اپنی ریٹائرمنٹ سے، جو کہ ہونی تھی 29 کو، 1.5 مہینہ پہلے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آرمی چیف جا رہا ہے، وہ 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا رہا ہے کہ وہ جو آنے والا چیف ہے اس کے ہاتھ باندھ دیے کہ بھائی یہ ہے، انہی سے تو کام چلا۔ ان کا فرض یہ تھا اگر کوئی بہت ہی ضروری لیفٹیننٹ جنرل کی پوسٹ خالی ہونی تھی، جو سپٹمبر میں کافی 6 ریٹائر ہوئے تھے، ان میں سے جی آپ نے جو ہے نا وہ آپ 3 4 5 کر لیں یا 2 3 کر لیں، باقی اس کے لیے چھوڑے، وہ اپنے کریں۔ نہیں، انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں آرمی چیف نہ رہا، جو کہ حالانکہ کوشش بڑی کر رہے تھے، آخری 72 گھنٹے تک انہوں نے کوشش کی، تو نعمان زکریا کو شاید نہیں بنایا۔ تیسری جو اپوائنٹمنٹ اچھی کی ہے، نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی میں نے بتایا، ان سے پوچھا گیا تو چپ ہو گئے، یہ کہہ سکتے تھے نہیں جھوٹ ہے۔ تو یہ 3 ایکشن پازیٹیو ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اب قوم ان سے کیا امید کیا رکھی، قوم ان کے کون سے ایکشنز کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہی ہے، جس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا یہ باقیات کو بچا رہے ہیں۔ ان کا جو فیصلے ہمیں جو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جس پر ہم شک کر سکتے ہیں کہ جنرل عاصم شاید ٹھیک راستے پہ نہیں چل رہے، وہ ایک ہے افتخار بابر کا 5 کور کو کمانڈ کرنا، بڑی امپورٹنٹ کور ہے، سندھ کی ہے، زرداری ادھر ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک ایسا آدمی جو کہ باجوہ کا بالکل رائٹ ہینڈ ٹٹو تھا، اس کو آپ نے اتنی اہم اپوائنٹمنٹ دی، یہ ایک سوالیہ نشان آپ کے متعلق بنتا ہے۔ دوسرا ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ اعظم سواتی کے خلاف کنٹینیوس جو فیسزم ہے، اور اس کی ابھی تک وہ ایک جگہ سے فارغ ہوا تو وہ جناب سندھ گیا، سندھ میں جا کے انہوں نے اریسٹ کر لیا، اس کے اوپر ایف آئی آر، اس کے فارم ہاؤس کو کر رہے ہیں، ایک کئی خبر آئی ہے کہ جی اس کو پاکستان کی سٹیزن شپ سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ شہباز گل کے خلاف ایف آئی آر لاہور میں دائر کر دی گئی ہے پنجاب کی حکومت میں۔ عمران ریاض کو پاکستان جانے سے ایئرپورٹ پہ روکا، اور جو جوڈیشری کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کو گدہ کرنے، اس کو ڈیفیم کرنے، کہ اگر کل کو الیکشن ہو بھی گئے اور اگر میں اس کو مینوپولیٹ نہ کر سکے، لوگوں کے دل میں اتنا شک ڈالو کہ وہ اس کے لیے ووٹ نہ کریں۔ اور توشہ خانہ کو بار بار میں اگلے ویلاگ میں بہت ڈیٹیل عمران اور توشہ خانہ عمران کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں اسی طرح پیش کروں گا فیکچولی طریقے سے۔ اور یہ جو وائٹ واش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے باجوہ کو، جس کی سب سے بڑی مثال عاصم منیر خود ہیں، جو جا کے ارشد شریف شہید کی والدہ کو جا کے سامنے صفائیاں پیش کر رہے ہیں باجوہ کے بہاف پہ، آئی ایس آئی کے بہاف پہ، فوج کے بہاف پہ، سب سے بڑی تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا یہ میڈیا میں ایم کیو ایم کا وہ آ گیا فروغ نسیم، کوئی جناب کوئی اور آ گیا کہ نہیں جی ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا ادھر جاؤ، وہ پرویز الہی نے اپنی چلاکیاں شروع کر دی ہیں، یہ کر دو کہ شک ڈال دی عمران جو کہہ رہا تھا نا یہ غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس میں ایک یہ رائے ایک بن رہی ہے کہ یار یہ عاصم منیر واقعی اس ملک کو بچائے گا یا فوج کو بچائے گا، یا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یا اسٹیٹس کو میں، یا یہ باجوہ کو سپورٹ کرے گا، یا اسی کی چیز۔ اور اس کے اندر جو انہوں نے اور باتیں کی، ہماری کیا توقعات ہیں؟ ہماری توقعات اس ایک سنگل سنٹنس پہ ہے جو جنرل عاصم منیر نے علن اعلانیہ اپنی یونٹ میں اور سب کو کہا ہے کہ میرا سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے کہ میں پاکستان آرمی کی ریپوٹیشن کو بحال کروں، ریہیبلیٹیٹ کروں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کے ساتھ ہیں، میں نے شروع میں جن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اور میرا دل بھر آیا تھا، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کا، ان لوگوں نے جنہوں نے جانے کا نذرانہ دیا، جان کا نذرانہ دیا، محرومیاں کی، ان کی ہم سیکریفائس کو آنر کریں۔ لیکن عاصم منیر صاحب، اصل میں آپ نے اس فوج کے اوپر جو لگائی، اس ملک کے اوپر جو لگائی ہوئی کاری ضربے،
جو زخم، جو چاقو، جو ظلم باجوہ نے کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو انڈو کرنا ہے، اور اس سے آپ نے اس نیشن کی، اس ملک کے جو زخم ہیں ان کو ہیل کرنا ہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے۔ آپ کا ایجنڈا پاکستان ہے۔ آپ اگر یہ کریں گے، آپ کا جو اعلانیہ ایجنڈا ہے کہ جی میں فوج کی ریپوٹیشن ریہیبلیٹیٹ کروں گا، وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف صادق اور امین ہو کے اس ملک کے اندر جو باجوہ کی بربریت تھی اس کو انڈو کرنا ہے، ملک کے زخموں پہ مرہم پٹی کرنی ہے، فوج کی ریپوٹیشن بحال ہو جائے گی۔ یہ آپ کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کریں گے ٹرانسپیرنٹلی، اور آپ یہ کریں گے صدقے دل آنیسٹلی، تو آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے، جس کے متعلق میں ابھی آگے بات کروں گا، تو پھر بہت کچھ برا ہوگا۔ تو اب آپ کو وہ کیا کرنا چاہیے جس سے قوم کے زخموں پر مٹی ہوگی؟ یہ ویلاگ بہت ضروری ہے، یہ آپ پورا سننا ہے، یہ ٹکڑوں میں مت سنیں۔ اگر ٹکڑوں میں سنیں گے تو یہ مرچ مسالہ مت ڈھونڈنے سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، بڑی محنت کی ہے اس پہ، میں نے 3 دن لگائے ہیں اس کی تیاری میں۔ آپ کے فیزیبل ایکشنز کیا ہیں کہ آپ باجوہ کی یہ بربریت کو انڈو کریں اور ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کریں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ آئی ایس آئی نے جو پورے پاکستان میں ایک جال پھیلایا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بربریت کرتے ہیں اور پاکستان کے ہر ادارے کو کنٹرول کرتے ہیں اور پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے۔ کیوں کہتا ہوں؟ آئی ایس آئی نے ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو پاکستانی حکومت کے ہر ادارے میں، ہر ہیڈ کوارٹر میں، ہر منسٹری میں، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، چاہے وہ ای سی پی ہو چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو چاہے وہ ماتحت عدلیہ ہو جس کو ہم لوور جوڈیشری کہتے ہیں، چاہے وہ نادرا ہو چاہے وہ پی ٹی اے ہو، ہر ڈویژن، پاکستان کی ہر ڈویژن، ہر ڈسٹرکٹ میں آئی ایس آئی کا بندہ یا بندے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ احکام دیتے ہیں، احکامات دیتے ہیں بیوروکریٹس کو، پولیس والوں کو، ای سی پی والوں کو، اعلیٰ عدلیہ کو، ماتحت عدلیہ کو، ہر حکومتی ادارے کو کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے اس کے پیچھے جانا ہے اور تم نے اس کے پیچھے جانا ہے، تم نے اس کے خلاف ایف آئی آر ڈالو اور وہ ایف آئی آر تم نہیں پانو۔ یہ سمجھ اب آپ کو آ جائے گی کہ ارشد شریف شہید کی ایف آئی آر اس کی ماں کے کہنے پر نہیں ہوئی، عمران ایکس پرائم منسٹر کی ایف آئی آر اس کے کہنے پہ نہیں ہوئی، جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اعظم صفاتی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ارشد کی شہادت، یار میرے جیسے ایک چھوٹا ادنا مچھر کے خلاف ایف آئی آر ہے، یہ اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا جال ہے جو آئی ایس آئی نے پھیلایا ہے، اور بائی دا وے اس کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے جال میں اپنے قابو کیے ہیں سیاستدان، حکومتی اہلکاروں کو تو کیا ہے، سیاستدانوں کو کیا ہے جو پی ٹی ایم میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو پی ٹی آئی میں بھی بہت ہیں، اور ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، ان کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے یہ کام نکلواتے ہیں۔ یہ ہے آئی ایس آئی کا جال۔ اور یہ ہم ادھر یہ کراچی لاہور فلانا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر یہ کتنا طاقتور ہے۔ وہاں ڈرگ سمگلنگ، وہاں گاڑیوں کی سمگلنگ، وہاں ہتھیار کی سمگلنگ سارے ان کے قابو میں ہیں۔ ادھر سے کروڑوں اربوں روپیہ یہ لیتے ہیں، اس پیسے کو پھر یہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے ہر ادارے کو قابو کرنے کے لیے اور اپنے جیب کو بھرنے کے لیے۔ اور جس طرح بھتا جاتا ہے ایس ایچ او سے ڈی ایس پی، ڈی ایس پی سے ایس پی اور ایس پی سے اوپر، یہ بھتا اوپر جاتا ہے، اسی سے کمانڈ فنڈ بھی بنتے ہیں۔ تو یہ سارا حکومتی جو سٹرکچر ہے یہ بالکل ایسے شکنجے میں ہے، اور اس کے اندر جو یہ ہمارے باقی اور
ایف سی ہو گئی اور رینجر ہو گیا اور اسکاؤٹس ہو گئی اور ایف ڈبلیو ہو گئی اور این ایل سی ہو گیا، یہاں سے بھی بڑا پیسہ بنتا ہے اور بھتا ہوتا ہے. یہ ایک پورا پیرلل نظام ہے. یہ اتنی میں تو حیران ہوں کہ یہ ایک پیرلل گورننس سٹرکچر ہے فوج کے اندر. ایک تو ہم کہتے ہیں نا جی پاکستان کی حکمرانی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی فوج حکمرانی کر رہی ہے. یہ آئی ایس آئی حکمرانی کر رہی ہے فوج پاکستان پر. تو فوج کے اندر بھی ایک سٹرکچر پیرلل سٹرکچر ہو گیا ہے جو کہ یہ، اور اس کو چلاتا کون ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی. اس وقت کون چلا رہا ہے؟ ندیم انجم. اس کے انڈر کون ہے؟ ڈی جی سی فیصل نصیر. اس کے انڈر کون ہے؟ سارے سیکٹر کمانڈر چاروں صوبوں کے، آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جتنے یہ لوگ ہیں یہ چلا رہے ہیں، اور ہزاروں ان کے نیچے اہلکار چلا رہے ہیں. یہ آپ ذرا سمجھے میں آپ کے سامنے پیش کیا کر رہا ہوں پکچر. آئی ایس آئی کا اپنا میڈیا ونگ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ذاتی طور پر اس کا مجھے علم ہے. میں 2018 19 20 میں جب پاکستان میں تھا تو مجھے اپروچ کیا گیا، ایک فوجی صاحب تھے، کرنیل تھے، ایک اور تھے سویلین آئی ایس آئی کے، ملنے کے لیے میں ملا. تو پتہ چلا کہ وہ آئی ایس آئی کے میڈیا ونگ. میں سمجھا کہ غلط ہے. میں نے کہا آپ آئی ایس پی آر کے میڈیا ونگ؟ کہتے نہیں سر، ہم آئی ایس آئی کے میڈیا ونگ سے. میں نے کہا آئی ایس آئی کا میڈیا ونگ کیا؟ کہتے جی ہمارا سیپریٹ میڈیا ونگ ہے. تو میں نے کہا اچھا تو آپ آئی ایس پی آر اور آپ لوگ مل کے کام کرتے ہیں؟ تو دونوں مسکرائے اور کہا نہیں سر، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، ہماری کوئی کمیونیکیشن ان سے نہیں ہوتی. آپ یہ سوچیں. تو یہ آئی ایس آئی کا جو میڈیا ونگ ہے، بائی دا وے اس کا انچارج اس وقت تھا 2 اسٹار ایک ایئر فورس کا ایئر وائس مارشل تھا. آپ سوچیں کہ میجر جنرل رینک کا اگر آئی ایس آئی کے میڈیا ونگ کا ہیڈ ہے تو اس کی آپ سوچیں یہ کتنا بڑا میڈیا ونگ ہوگا. اور ان کے اپنے میڈیا میں ٹٹو ہیں، ان کے اپنے لفافی ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں جن کو یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں. یہ سارا ایک پیرلل میں چل رہا ہے. یہ اتنا بڑا ادارہ ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہوگا کہ آئی ایس پی آر کچھ نیریٹو دے رہا ہوگا اور انہوں نے اپنے جو ان کے لفافی تھے وہ شاید مجھے لفافی بنانا چاہتے. لیکن میں نے جس طرح آپ لوگوں سے بات کروں اسی طرح بات کی، خوبی الٹی خوب لگائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب فوجی مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ مہذب زبان استعمال نہیں کرتے. میں نے نہیں کی تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ تو ہمارے قابو نہیں آئے گا. تو ویل کہ تھینک یو سر، تھینک یو سر، السلام علیکم کر کے اور وہ چلے گئے. ابھی بھی کبھی کبھی میرے سے رابطہ کرتے. تو تبدیلی کہاں لانی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی. جو سب سے بڑی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایس آئی کے اندر، جنرل ندیم انجم، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں. جنرل ندیم انجم اسی قسم کا آدمی ہے جس طرح ہٹلر کی گیسٹاپو اور ایس ایس کا ہیڈ ہملر تھا. اور آئی ایس آئی اسی قسم کا ادارہ ہے جس طرح گیسٹاپو اور ایس ایس بن گئی ہے، جس نے پورے جرمنی میں اتنی دہشت گردی پھیلائی کہ ان کے بغیر کوئی چوں نہیں کرتا تھا. فوجی جرنیلوں کو قتل کروا دیتے تھے. وہ اتنی ان کی طاقت تھی اگر کوئی بھی ذرا ہٹلر کے خلاف ہوتا. جنرل ندیم کا میں ایک اور بتاؤں. جنرل ندیم نے دسمبر 2018 میں ایک اپنے بڑے قریبی دوست کو بتایا تھا کہ میں 2021 میں کہ میں عمران خان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس نے میری اپوائنٹمنٹ کو اتنا ڈیلے کیا، میری اتنی بےزتی ہوئی، میری اتنی بدنامی ہوئی. I will never forgive him. میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. and I will teach him a lesson. میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گا. یہ جنرل ندیم انجم نے دسمبر 2021 میں کہا تھا، اور یہ میں آپ کو 100% گارنٹیڈ سے کہہ رہا ہوں. کسی بھی افسر جس سے میں نے بات کی ہے وہ فیصل نصیر کے متعلق اچھے الفاظ سے اس نے کئیوں نے تو بہت ہی فوجی طریقے سے بات کی، اور سینئر ہیں یہ لوگ، بڑے ان کی ریپوٹیشن ہے. اور کئیوں نے کہا کہ جی یہ تو بندہ جنرل مٹیریل ہے ہی نہیں، یہ تو بہت ظالم آدمی ہے. اور یہ جو سیکٹر کمانڈرز کے ہم نام لیتے ہیں، فہیم رضا، راشد نصیر اور اپنا ایاز، اور یہ بلوچستان میں کوئی خالد نامی ہوتا تھا، ابھی پتہ نہیں کون ہے، ان کے متعلق تو دنیا کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا. تو سب کہہ چکے ہیں. عمران کہہ چکا ہے، آصف سواتی کہہ چکا ہے، میرے اپنے فوجی دوستوں نے کہا ہے، سویلین اہلکاروں نے مجھے بتایا ہے کہ بہت ظالم ہے اور یہ سارے ڈورے اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں.
اچھا جی، پہلے تو میں تھوڑا سانس ٹھنڈا لے کے کہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کو ٹیک اوور کیے ہوئے میرا خیال ہے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے. تو ان سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو تبدیل کر لیں، یہ بھی ناانصافی ہے. ہم نے ان کو ٹائم ضرور دینا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کریں. ان کا جو سی جی ایس ایس سعید پچھلے 3-4 دن تک تو نہیں تھا، بیکاز جب یہ تصویر ان کی آئی تھی قائد اعظم کے مزار پہ ان کے ساتھ کھڑا تھا. یہ بھی نہیں پتا کہ بابر افتخار نے ٹیک اوور کیا، اس نے کیا ہے، تو اس کو آنا ہے سی جی ایس کی پوسٹ سنبھالنی ہے. بہت کی پوسٹ ہے، میں نے کہا ہے آرمی چیف کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ، تو یہ بھی ہم نے دینا ہے. وہاں سے بھی وہ مضبوط ہوں، مانتے ہیں جی. لیکن آئی ایس آئی کی چینجز کے متعلق میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، انٹیلیجنس بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. کوئی ایسی کوئی زبردست تبدیلیاں نہیں آئی ہیں پچھلے 1.5-2 سال میں، جب سے یہ نہیں تھے، یا 3 سال سے، یا جب سے بھی یہ نہیں تھے. ان کو میرا خیال ہے 2019 میں شاید ہٹایا گیا تھا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آئی ایس آئی میں کیا ہو رہا ہے، آئی ایس آئی میں کیا ہوتا ہے، اور پولیٹیکل ونگ کیا کرتا ہے، میڈیا ونگ کیا کرتا ہے. ان کو نہیں پتا. یہ کوئی کل کے بچے نہیں ہیں، ان کو سب پتہ ہے. ہاں، ان کو اگر انہوں نے تحقیقات کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ چیزیں ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ باجوہ کے انڈر کیو ایم جی بھی تھے، پرنسپل سٹاف آفیسر تھے، میٹنگز میں ہوتے تھے، ہر چیز ان کے سامنے ہوتی تھی. پنڈی میں بیٹھے تھے، جی ایچ کیو میں بیٹھے تھے، سب پتہ ہو رہا تھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہے تو ان کو نہیں پتہ ہوگا. تو یہ اگر ان کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مہدی ذرا ہلکا ہاتھ کریں، دیکھیں ان کو پتہ کرنا ہے، یہ جلدی جلدی تو نہیں کر سکتا فلانا. میں کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی گونگے بہرے اندھے نہیں تھے کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ باجوہ کیا کر رہا ہے. کیا سوال نمبر 1 پاکستان سے، کیا یہ ندیم انجم، فیصل نصیر، یہ 4-5-6 بہت ہی بدماش قسم کے درندے جو سیکٹر کمانڈر ہیں، وہ اور ان کے نیچے جو کرنیل میجر جو ہیں، کیا یہ ان کو ریموو کریں گے؟ جنہوں نے ساری یہ بربریت پھیلائی، نعمان کا ڈائریکٹلی تھریٹن کیا ارشد کو، اور ان کے خلاف ایک ٹرانسپیرنٹ، اوپن، سیریس، جینوئن انکوائری کرائیں گے. اگر ان کو باہر سے لوگ لینے پڑے، فوج کے باہر سے، وہ لیں گے. کیا ان کو اگر یہ گلٹی ثابت ہوئے تو کیا ان کی جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں، انہوں نے جو اغوا کرائے لوگوں کو بغیر کسی قانون کے، انہوں نے ان کو ٹارچر کروایا، انہوں نے لوگوں کو قتل کروایا، پتہ نہیں اور کتنے لوگ قتل ہوں گے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں میں لوگ انہوں نے اٹھوائے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ. انہوں نے تمام پاکستان کا سویلین گورننس سٹرکچر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، ایک سانپ، ایک اژدہا کی طرح. اور عمران خان کے خلاف ایک اٹیمپٹڈ ہے. اگر یہ گلٹی ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایسی وہ سزا دیں گے کہ وہ اگزامپل بنے کہ تا قیامت ایسے لوگ اس قسم کی حرکت نہ کریں. کیا آپ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ڈسمینٹل کریں گے؟ کیا یہ ہزاروں آئی ایس آئی آپریٹرز جو ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ملک کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور سانس نہیں لینے دیتے، آپ ان کو ہٹائیں گے؟ آئی ایس آئی میں 25-30 ہزار لوگ ہو گئے ہیں اس وقت، ایک یہ پیرلل فوج بن چکی ہے. اور کیا آپ اس کو ریورٹ کریں گے کہ یہ ایک بالکل وہ رول ادا کرے جو اس کا رول ہے کہ پاکستان کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے بچائے؟ اور کیا یہ آئی ایس آئی کا میڈیا سیل بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ اور ان کا جو ٹاؤٹس انہوں نے پالے ہوئے، ان کو ختم ہوگا کہ نہیں؟ یا آپ باجوہ کو بچاتے کہیں گے، ان کی صفائیاں پیش کریں گے؟ اس نے جو اس ملک کے ساتھ بروٹل ریپ کیا ہے، ریپ سے کم لفظ نہیں ہے جو کیا ہے، اور جس طرح آپ نے اس کی صفائیاں پیش کی ہیں ارشد شریف شہید کی والدہ کے پاس جا کے، کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا ان لوگوں جنہوں نے باجوہ کے ساتھ اس ملک کو ریپ کیا ہے، کیا آپ ان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا آپ آئی ایس آئی جو ایک گسٹاپو ظالم ایک محکمہ بن چکا ہے پاکستان کا، کیا اور ایک پیرلل حکومت چلا رہا ہے، کیا آپ اس کو ریٹین کریں گے اور اس کو کرنے دیں گے جو وہ کر رہا ہے؟
کیا آپ جو انتہائی میسو کیمپین ہے عمران کے خلاف اس کو گندا کرنے کے لیے، لوگوں کے دماغ میں شک اور شبہ ڈالنے کے لیے، وہ آپ اس کو چلنے دیں گے؟ دیکھیں جی، ان کے سیاسی مخالف ہیں، ان کو ہر حق ہے عمران کے اوپر ہر قسم کا کیچڑ اچھالنے کے لیے. فوج کا نہیں، آئی ایس آئی کا نہیں، آئی ایس پی آر کا نہیں، آئی ایس آئی کے میڈیا ٹاؤٹس کا نہیں، ندیم انجم کا نہیں، آپ کا نہیں، یہ آپ کا کام نہیں. وہ لڑے جنگ اپنی، ان کو خود ہی زوائیاں پیش کرنے دیں. تو کنکلوژن لمبا ہو گیا، بہت امپورٹنٹ، میرا سب سے امپورٹنٹ ویلاگ ہے بائی دا وے میری زندگی کا. عاصم منیر صاحب، بال از ان یور کورٹ. آپ کے فیصلے اور آپ کے ایکشن ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے ان شہیدوں کی اور ان کی قربانیوں کی اور ان کے خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی آپ لاج رکھیں گے، جنہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے اپنا تن من سب کچھ لٹا دیا، جس کے لیے یہ ویلاگ ڈیڈیکیٹ کیا ہے میں نے. جو کہتے ہیں کہ ہم حکم بس دو، ہم پوچھیں گے نہیں کیوں، ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اس ملک کا دفاع کریں گے. ان کی آپ نے لاج رکھنی ہے، یا ان ڈاکوؤں، لٹیروں کی، ان ظالموں کی جنہوں نے فوج کو برباد کیا، اس کی ریپوٹیشن تباہ کی اور ملک کو تباہ کر دیا، آپ ان کا کریں گے؟ یہ فیصلہ عاصم منیر صاحب آپ نے کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. میں نے بڑا آبجیکٹو ویلاگ کیا، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ یہ آئی ایس آئی کا ڈسمینٹل کریں گے نیٹ ورک، لوگوں کو کیفر کردار پہنچائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ عاصم منیر صاحب، آپ نے ہر کوشش کرنی ہے کہ ایک فیئر اور فری الیکشن ہو، کہ آزادی رائے جو لوگوں کی ہے وہ سامنے آئے، کہ ان کی مرضی کی حکومت آئے. ہسٹری آپ کو، اگر آپ نے یہ کیا تو ہسٹری آپ کو ہیل کرے گی ایز اے ہیرو. اگر آپ نے نہیں کیا، میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں، میں نے باجوہ کے متعلق بھی یہ کہا تھا اور صحیح نکلا، آپ باجوہ سے بدتر اس ملک کے غدار کہلوائیں گے. یہ میں آپ کو ابھی نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے صحیح راستے پہ نہیں چلے. آپ کے فیصلے اور آپ کی حرکتیں بتائیں گی کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا اپنی ذات اور باجوہ کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے جو پیٹریون کے سپورٹرز ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. لوگ کہتے ہیں جی کیسے بنے، میں کہتا ہوں یار وہ ایک نیچے لنک دیتا ہوں، اس پہ کلک کریں. دیکھیں جی یہ والنٹری ہے، آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں، میں تو کرتا رہوں گا یہ جہاد. اگر آپ سپورٹ کریں گے مجھے اور اسٹرینگتھ آئے گی کہ میں اس کو اچھی طریقے سے کر سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الحمدللہ، الہی آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم، خدا حافظ.